اب باری آئی میری، لیکن اب عوام نہیں جانتی ہے کہ میں کتنے قیود اور پابندیوں کے ساتھ کرسی پر بٹھایا گیا ہوں. فلاں بات سے پرہیز، فلاں بات سے پرہیز، یہ لفظ سے پرہیز، وہ لفظ سے پرہیز، یعنی بہت سارا پرہیز کرتے ہوئے مجھے اپنی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. میں سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں، معاملہ دین کا ہے. دین کے مسئلے کو دنیا کے کسی کورٹ میں، کسی کچہری میں، کسی عدالت میں حل نہیں کیا جا سکتا ہے. جو دینی مزاج رکھنے والے ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ بیٹھیں اور آپس کے مذاکرے سے امت کو تذبذب سے باہر نکالیں. جو لوگ پریشان ہیں، یہ حق ہے کہ وہ حق ہے. جب ادھر آؤ تو ادھر بھی حدیث و قرآن سننے ملتا ہے، دلیل یہاں بھی بھرپور ہے. جب وہاں جاؤ تو وہاں بھی حدیث و قرآن سننے ملتا ہے. دونوں میں سے صحیح کیا ہے؟ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ صلح کلی بن جاتے ہیں، دونوں کا دامن ہاتھ میں پکڑ کے چلتے ہیں. ایسے میں عوام پریشان ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو پریشانی سے نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بھیا آ جاؤ، بیٹھ کر بات کر لو. دین کا مسئلہ ہے، سر پھٹول نہیں ہے، ایک دوسرے کو کھینچنا تاننا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس حدیث و قرآن کی دلیل ہے، ہمارے پاس دلیل ہے، تو اسی دلیل کی روشنی میں بات کرنی ہے. سچ بتاؤ، اس میں کوئی جھگڑے فساد والی بات ہے؟ اگر دنیا سے انصاف ختم نہیں ہوا ہے اور مشیر آباد والوں پڑھے لکھے ہو، تو یہ میرا جائز مطالبہ کہ میرے آنے سے پہلے جو ہزار طرح کی باتیں ہوئی، حضور سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سخت بے ادبیاں ہوئیں، گستاخیاں ہوئیں، اس کے اسکرین شاٹس، وائس ریکارڈنگ وغیرہ سارا کچھ میں نے دیکھا. خدا کی قسم میرا دل چھلنی ہو گیا کہ 2 ٹکے کے لونڈے جن کا ٹیٹوا دبا دو تو وہیں مر جائیں گے، یہ لونڈے ان مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے لوگ ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. خدا کی قسم یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ حدیث و قرآن سے ناواقفیت ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس میں کچھ اس قسم کے بکرات لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو علم تو رتی بھر کا بھی نہیں ہے، لیکن انچی ٹیپ لے کر ناپتے ہیں فلانا امام علم میں آگے ہے کہ میں علم میں آگے ہوں. اپنا مقابلہ بڑے بڑے ائمہ حدیث سے، ائمہ فقہ سے، ائمہ قرأت سے اور ائمہ لغت سے، اور اسی پر ان کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑتی ہے. اپنا دائرہ وسیع کر کے سردار اولیاء سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں، وہیں تک ان کو سکون نہیں آتا ہے. آگے بڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ، خدا کی قسم جن کی تقلید پہ اس امت کا 80% حصہ متفق ہے اور جن کی تقلید کا پٹا ڈال کر مسلمان خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، ان سے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ان لڑکوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جنہیں ٹھیک سے اردو تک پڑھنی نہیں آتی ہے، اگر مردوں پر پیش نہ ہو تو یہ مردوں بھی پڑھ دیں گے. یعنی اتنی نرے جاہل ہیں کہ جنہیں اردو تک پڑھنا نہیں آتی ہے، یہ لوگ بڑے بڑے اماموں پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کسی امام کی بات ماننے کی، کسی کو فالو کرنے کی. اللہ نے قرآن دیا ہے اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، خود قرآن پڑھو اور دین پر چلو. کسی مولانا مولوی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بے وقوف ہو، قرآن میں جب اللہ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں؟ مسئلہ نکالنے کے لیے، تحقیق کے لیے. قرآن پڑھو گے تو اس کے معنی، مراد، مفہوم، تفسیر، تشریح کو نہیں دیکھو گے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا تو سنیے، قرآن کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ ہے واقعات کا، قصوں کا، کہانیوں کا، امت سابقہ کے واقعات کا، اور ایک حصے کا تعلق ہے مسائل سے، احکام سے، استنباط سے، اجتہاد سے. تو وہ جو حصہ ہے جس میں پچھلی امتوں کو اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر ہلاک کیا گیا، برباد کیا گیا، تو اسے پڑھو، وہ آسان ہے اور وہاں سے نصیحت حاصل کرو. اور جو حصہ مسائل والا ہے یہاں پر جرات مت کرنا، ورنہ بری طرح پھنس جاؤ گے، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ایک آدمی جس کا پیشہ تھا انجیکشن لگانا، دوائی دینا، اس نے
اسے اس میں کچھ بھلا نظر نہیں آیا تو وہ چھوڑ چھاڑ کر وہ دین سکھانے لگا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، اگر کل کو کوئی صاحب میرے پاس آئے، حضرت مجھے مکان بنانا ہے 3 مالے کا، تو بتائیے کتنی ریتی لگیں گی، کتنا سیمنٹ لگے گا، کتنا سلیہ لگے گا، ذرا ڈیزائن بنا دیجئے، خدا کی قسم سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ میرا کام ہے نا؟ میرے بارے میں تو جھٹ سے آپ نے کہہ دیا۔ اچھا آپ کو اگر سونا چاندی بنانا ہو تو آپ کسی موچی کے پاس جاؤ جو چپل سیتا، حضور ذرا بتائیے کہ مجھے کس طرح کا ہار بنانا چاہیے، کیسے کنگن، کیسے براسلیٹ بنانا چاہیے، موچی کہیں گا جاہل آدمی، میرا کام وہ ہے یا جوتے سلنا؟ کسی درزی کے پاس جا کر آپ پائلٹ کی ٹریننگ لیجئے کہ جہاز کو اڑایا کیسے جاتا ہے، آپ کہیں گے مولانا کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو، آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے، جو ایکسپرٹ ہے، اسی سے رجوع کیا جائے گا۔ ہر کس و ناکس سے ہر معاملے میں رائے نہیں لی جاتی۔ جب اتنی سمجھ آپ کو ہے کہ ہر کام کے ایکسپرٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ حدیث و قرآن کے معاملے میں کیا تم اس کے ایکسپرٹ سے رجوع نہیں کرو گے؟ کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ قرآن کریم کو کھولے، پڑھے اور اپنے من سے قرآن سمجھے۔ خدا کی قسم اگر اس طرح کی آزادی دی جائے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور لوگ گمراہ ہو گئے، لوگ گمراہ ہو گئے، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اسی پر گفتگو کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے مشیرآباد میں 2 گھنٹے کا خطاب کیا تھا تقلید کے عنوان سے، اور مجھے اچھے سے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اگر اس تقریر کو تم غور سے سن لو تو آدھے مناظر تو آج ہی بن جاؤ۔ تو اس دن بن گئے آدھے مناظر، ماشاءاللہ، تو آج پورے ہو جاؤ، آج کورس ہی پورا کر لو۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، جو لوگ کہتے ہیں دین میں کسی کی پیروی نہیں، کسی کی تقلید نہیں، کالج کا پڑھنے والا لونڈا، پینٹ شرٹ پہننے والا لونڈا جس کو نفل پڑھنا بھاری ہے، دعا مانگنا بھاری ہے، 20 رکعت تراویح جس کے خبیث نفس پر بھاری ہے، وہ لونڈا بڑے بڑے اماموں کی غلطیاں نکالتا ہے۔ زمانہ تو دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ چھوٹے لوگ اپنے بزرگوں پر طعن کریں گے، وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا، کہ امت کے ٹچے لوگ بڑے بڑے لوگوں پر بھونکیں گے۔ ذرا بتاؤ کیا یہ وہ زمانہ نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ وہی زمانہ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ ارشاد فرما رہا سورۃ الفاتحہ کی، جس کا پڑھنا یہ ہر نماز میں ضروری قرار دیتے ہیں کہ بغیر اس کے نمازی نہیں ہوتی۔ دلیل پوچھو تو کہیں گے بخاری کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ ارے گھامڑ، ہم تم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں مقتدی کا لفظ کہاں ہے؟ محدثین سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث منفرد اور امام کے بارے میں ہے۔ اب تو اگر مقتدی گھسیڑ رہا ہے تو تجھے حدیث میں مقتدی کا لفظ دکھانا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ یہی وجہ، اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک طرف قرآن کا فرمان ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو، اور یہ آیت نماز میں قرآن پڑھنے کے بارے میں ہے، اور ایک طرف حدیث ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اب تم عام لوگوں سے کہو گے کہ کارپوریٹر صاحب آپ اپنا الیکشن کا کام دام چھوڑو اور یہ لو بخاری شریف اور یہ لو کتاب اللہ اور دونوں پڑھ کر ہمیں سمجھاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں بھیا، یہ میرا کام نہیں، یہ عالم کا کام ہے۔ جب حدیث و قرآن میں ظاہری ٹکراؤ ہو تو اس ٹکراؤ کو کون دور کرے گا؟ اسلام 360 کہ عمران برادر صاحب، کہ جمائی صاحب، کہ بلیغ الدین صاحب، کون دور کرے گا؟ خدا کی قسم، حدیث و قرآن کی گہرائی اور گہرائی اور رسول اللہ کی مراد اور اللہ کی مراد کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کے جو ایکسپرٹ پیدا کیے گئے انہوں نے سمجھا اور سمجھ کر حدیث و قرآن سے مسائل نکال کر کتابیں لکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب پوری امت انہی 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کرتی آئی ہے۔ یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے، ایمانداری سے بتانا یہاں اسلام کب سے ہے، اور خدا کی قسم جب سے یہاں اسلام ہے تب سے یہاں حنفیت ہے یا نہیں ہے؟ یہ بات ایسی نہیں ہے جس میں خاموش رہا
اس کو تائید کرنا پڑے گا آپ کو، تاکہ ان کچھ لوگوں کو جواب ملے جو 150 سال کے اندر ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں جتنی مسجدیں ہیں سب میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ امام اعظم کے فقہ کے مطابق نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آج اہل حق پیدا ہو گئے مشیر آباد کے گلی کوچوں کے اندر، جنہوں نے ایک آفس کھول کر وہیں پر حدیث قرآن کو خود سے پڑھنا شروع کیا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں اوریجنل دین ہمارے پاس ہے۔ ابے بے وقوف، دین اوپر سے نیچے آ رہا ہے کہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے؟ جب سے حیدرآباد میں اسلام آیا، جب سے تلنگانہ میں اسلام آیا، خود تمہارے امام و پیشوا نواب صدیق حسن خان بھوپالی اپنی کتاب ترجمان وہابیہ میں لکھتے ہیں کہ صاحبوں، جب سے ہندوستان میں اسلام آیا تب سے یہاں پر مذہب حنفی کے ماننے والے صوفیاء، علماء، مشائخ اور بادشاہان آئے ہیں۔ اب ایک موٹا سا سوال میں آپ کو کرتا ہوں، ہندوستان میں ایک کتاب لکھی گئی جسے 500 علماء نے مل کر لکھا، آپ جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ پبلک بتائیں۔ مناظر آپ کو بننا نا، علماء سے میرا خطاب ہی نہیں، میں دیکھتے ہی نہیں کون ہے کیا کر رہا، جگنو چمکا رہا کہ پڑیا کھا رہا، کیا کر رہا، میرا اوپر دھیان ہی نہیں رہتا۔ مناظر آپ کو بننا ہے، اور سنو یہ کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو ان کی حقیقت کئی بار بتائی ہے، سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا۔ غبارے میں سوئی ٹوچ دو ساری ہوا نکل جائے گی۔ یہ جتنے فوجی سعودیہ تیرے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے محمد الرسول اللہ دلیل ہے۔ اور کہتا نہیں آپ حنفی ہیں، محمدی نہیں۔ کتنا پیار سے، کتنا محبت سے، سر پہ ہاتھ پھیر کے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیر کے، پیٹ میں کا پانی نہیں ہلن دیتا، آفس میں لا کے بٹھاتا، چائے پیش کرتا، کافی پیش کرتا، انہیں بھی سوچتا ہو یار اماں میرے سے کیلے منگائے 1 درجن تو گنتے برابر لایا کہ نہیں لایا، انہیں کتنا پیار دے گا میرے کو، کتنے محبت سے میا سے بٹھا رہا میرے کو، کتنا آرس چاو کر رہا میرا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا۔ ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ ابھی ریسنٹلی واقعہ دیکھے نا، کیا ہے میں بولوں گا کچھ نہیں، بہت پریشر ہے صاحب۔ میں ایک جگہ بس میں سفر کر رہا تھا، ایک صاحب تشریف لائے، بہت عظیم الجثہ، کثیر اللحیہ، طربہ بدن، اور اتنے توانا تندرست، اگر مینڈے ہوتے تو قربانی میں پہلی پسند ہوتا۔ آئے بولے آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ میں نے کہا وہ اس میں گری نہیں ہوتا، اس میں گرانی ہوتا۔ کیا بات ہے؟ بیٹھ گئے بازو میں، بولے کہاں جا رہے مولانا؟ میں نے کہا اڑیسہ جا رہا۔ بولے کیوں؟ تو میں نے فون میں اشتہار نکال کر دکھایا، میں نے کہا یہ جشن غوث الورا یہی جا رہا ہوں۔ تو بولے اس میں آپ کیا بیان کریں گے؟ تو میں نے کہا میں اس میں بیان کروں گا اولیاء کا وسیلہ لینا، ان کی دعائی دینا، اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے انہیں دور و نزدیک سے پکارنا، اس پر میں دلیل دوں گا۔ ان کی رگے خباثت پھڑک گئی، منہ سے بات کم جھاگ زیادہ نکل رہی ہے۔ بولے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ اب ایک بار بولے بات چپ بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ اندر جو بخراتی کا کیڑا ہے وہ چین سے کہاں بیٹھنے دیتا، وہ گانے بگانے نکلتا رہتا، ڈھسکی مارتا رہتا۔ بولے مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ ہم نے کہا مولوی صاحب وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ یا شاید سلمان المدد یا پولیس المدد، غوث کو پکارے تو شیر، تو سب کے پیر پکڑ لو، سب کو پکار لو جائز۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ جو بڑی محبت سے بلا کر آپ کو بٹھاتا آفس کے اندر، میرے بھائی ارے غنیت الطالبین کا حوالہ دیتے کہ غوث اعظم کی آپ پوری گیارہویں کرتے ماشاءاللہ،
وہ پائپ بنانے والا، پلمبر کا کام کرنے والا، گٹر صاف کرنے والا 10 بائی 10 کے کمرے میں بیٹھ کر پاکستان میں اپنی ویوشپ کے اوپر فخر کر رہا، میرے اتنے فالوورز ہیں، اتنے ویوز ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ. بنگلور میں مناظرہ ہوا تھا تو وہ 3 مالے کی ٹوپی والا کیا لے کے آیا تھا، اور کبھی پلمبر صاحب ہمارے سامنے آئے تو کیا سلور بٹن لاتے، میرے یوٹیوب پہ اتنے فالوور ہیں کہ ڈائمنڈ بٹن لاتے. ارے بھائی تیرے فالوور تجھے مبارک. اسلام کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا. اسلام کوالٹی دیکھتا. اور تو کیا کوانٹٹی پہ فخر کر رہا؟ تجھ سے زیادہ ٹک ٹاک پہ مجرا کرنے والے اور انسٹا پہ ریل بنانے والوں کے فالوور ہے. یہ کوئی حق ہونے کی دلیل ہے؟ کبھی کمرے سے باہر آؤ مرزا صاحب، آپ کا پرجا زیادہ مقرات مت بنو. اب ظاہر سی بات ہے ایسے جوشیلی لوگ میں ان کا کوئی آدمی آ کر سوال پوچھے گا کیسے؟ تو اب اگر میں اپنے لوگوں میں گرج رہا ہوں برت رہا ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں نے کل یہی کہا تھا، آپ آئیں اپنے جو معاملات ہیں، جو خدشات ہیں، سوالات ہیں رکھیں. جواب دینا میرا کام ہے. چند سوال میں بھی کروں گا، آپ جواب دیں. دینی معاملہ ہے، دینی طریقے سے حل ہونا چاہیے. اس میں کون سی فتنہ فساد والی بات تھی؟ بولے نہیں، ملک کے امن کو خطرہ ہے. کہ ہمیں معلوم نہیں آپ کی ذات کو خطرہ ہے، کہ ہمیں پتہ نہیں آپ کی ذات کو خطرہ ہے. ورنہ جو ملک کے لیے خطرہ ہے وہ تمہارا جوکر نائک ہے، غدار ہندوستان. ہندوستان کا موسٹ وانٹیڈ شخص جس کو گورنمنٹ ڈھونڈ رہی ہے، جو ملیشیا میں پناہ لے چکا ہے اور ابھی پاکستان میں جا کے وہ توتلا حقلا ہندی کی چندی کرنے والا، اردو کو اگلنے والا، وہ دلندر اعظم کہہ رہا ہے سورہ نمبر 56 کی آیت نمبر 100 دیکھ. ابے ہلکٹ اس میں 64 آئے تھے. ایسے پناہی لوگ آئے، بولے بھائی آمنا و صدقنا، دماغ کو تالا مار کے سمندر میں چابی پھینکتے. اماموں کے قول کو تو ویریفائی کرتے، چیک کرتے حدیث قرآن میں ہے کہ نہیں ہے. وہ توتلے کا بولے لا چیک نہیں کرتے. میں حکومت ہند سے کہوں گا، خدا کی قسم اگر مسلمانوں کے اندر بنامے کلمہ گو بنامے مسلمان اگر کوئی دہشت گرد ہے، کوئی ٹیررسٹ ہے تو یہی وہابی دیوبندی ہے. یہ جماعت الدعوہ، یہ لشکر طیبہ، یہ سپاہ صحابہ، یہ حرکت المجاہدین اور یہ جتنے بھی ہیں لشکر جھنگوی وغیرہ، یہ سب وہابیوں کی تنظیمیں ہیں. اور خود ہی کہہ رہا، بولے ہم نے بولا پولیس والوں کو کہ وہ درگاہ والے ہم نہیں. جی ہاں ہم درگاہ والے، تو درگاہ والا. ہم دھمال والے، تو دھماکے والا. ہم دھمال والے، تو دھماکہ والا. ذرا بتاؤ اپنی حقیقت، ذاکر نائک ہندوستان کا غدار ہے کہ نہیں؟ وہ کس جماعت کا ہے؟ میں حکومت تلنگانہ سے، حکومت ہند سے کہوں گا کہ پاکستان سے اسے بلائے، اس لیے کہ جب بنگلہ دیش میں بم کانڈ ہوا تھا تو وہاں کے دہشت گردوں نے باقاعدہ اپنا تعلق ذاکر نائک سے بتایا تھا. اب مجھے بتاؤ، جس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ 9 کروڑ کے کیمرے افورڈ کرتا ہے اور اپنی سبھا کو دنیا بھر کے چینلز کے اوپر دکھاتا ہے. حکومت ہند کو چاہیے کہ اس کے ذرائع آمدنی کے اوپر تحقیق کرے. بے شک 100% جانے سے پہلے ذرا اپنا دامن دیکھ لیتے کہ کتنا گند سے بھرا ہوا ہے. بعد میں ہمارے حوالے سے جاتے. عزیزان گرامی وقار، آج کے اس جلسے کا میں نے عنوان یہی رکھا تھا کہ جو لڑکے ناواقفی سے حدیث و قرآن کو خود سے پڑھ رہے ہیں، بڑوں کا دامن چھوڑے بنا وہ گمراہیت کے دلدل میں جا رہے ہیں. اور اسی کے بارے میں نے کہا تھا بھائی اگر کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو مجھے آ کر دکھا دو، میں بھی دکھاتا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ بڑے پیر کی 11ویں کرتے ہیں، تو بڑے پیر تو رفع دین کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟
پکی بات نا؟ ماشاءاللہ جی. تو آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ ان کے مرید ہو. ان کی نماز تو رفع الیدین والی تھی، آپ کی کیوں نہیں؟ تو سنو، بڑے پیر طریقت میں ہمارے امام ہے، شریعت میں نہیں. شریعت میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور انہوں نے رفع الیدین کو کی حدیث کو منسوخ قرار دیا ہے اور اس کا منسوخ ہونا بتایا ہے، اور رفع الیدین کا دوام ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم رفع الیدین نہیں کرتے. تو یہ بتاتے ہیں کہ بنیاد الطالبین میں رفع الیدین کی دلیلیں ہیں. تو بنیاد الطالبین میں تو اور بھی بہت کچھ ہے. بنیاد الطالبین میں یہ نہیں ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دو رانوں پر، سیدھی ران پہ مرد کا عضو خاص دیا ہے اور الٹی ران پہ عورت کا عضو خاص دیا ہے. وہ دونوں سے جفتی کرتا ہے اور 7 انڈے پیدا کرتا ہے ہر دن. تو اس میں سے ایک انڈا پھوٹتا ہے جس کا نام ہے حدیث والا. جی ہاں، بنیاد الطالبین اٹھا کر کے حدیث نام ہے اس انڈے کا. اس میں سے ایک شیطان کا پلہ نکلتا ہے اور نمازیوں کے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے. یہاں کہیں کو باندھا رہے بھائی، یہاں باندھ. پیروں میں اتنا فاصلہ کیوں رکھا؟ خوب فاصلہ رکھ. بنا سورہ فاتحہ کے نماز مت پڑھ، آمین زور سے چلا. اس کا کام ہی ہے نمازیوں کے نماز میں خلل ڈالنا، وسوسے پیدا کرنا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے تو حدیث والوں کو شیطان کا انڈا کہا ہے. تو آدھی بات مانو گے، شیخ عبد القادر جیلانی کی پوری نہیں مانو گے. اور سنو، پھر لے کے جائیں گے آفس میں بڑے پیار سے، محبت سے. میرے بھائی ماشاءاللہ آپ کو نماز کی عادت ہے، نمازی آدمی ہے آپ. اور لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ جیسی نماز آپ پڑھ رہے ہیں ایسی کہیں کتاب و سنت میں ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی کتاب و سنت میں کیا، باپ دادا اسی پڑھتے آئے ہیں، مولانا نے اسی طرح پڑھنا سکھایا ہے. تو مولانا نے کہاں سے دکھایا؟ بولے باہر شریعت سے. بولے باہر شریعت نا، شریعت کے باہر سے دکھایا انہوں نے. دیکھو کتنا چتر ہے. ہم آپ کو شریعت کے اندر دکھائیں گے. دیکھو یہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں نماز کا طریقہ لکھا ہے کہ رسول اللہ یہاں ہاتھ باندھتے تھے، نماز میں خوب پیر چوڑے کرتے تھے، آمین زور سے کہتے تھے، رفع یدین کرتے تھے. پھر وہ کہیں گا بھائی مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں تو حنفی ہوں. تو کہیں گے آپ حنفی ہیں، محمدی نہیں. اتنے چتر ہے کہ محمدی کو حنفی سے لڑا دیں، محمدی کو حنفی سے لڑائیں گے. یہ بے وقوفوں کو اتنی ہی نہیں سمجھ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو حیدرآبادی کہہ رہا ہے یقیناً وہ ہندوستانی ہے کہ نہیں. یعنی ہندوستانی الگ ہوتا ہے، حیدرآبادی الگ ہوتا ہے. حیدرآباد جز ہے، ہندوستان کل. جو حیدرآبادی ہے وہ یقیناً ہندوستانی ہے. تو جو حنفی ہے وہ لازماً محمدی ہے، جو محمدی نہیں وہ حنفی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور تم نے مذہب حنفی کو سمجھا کیا؟ میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا، آج وضاحت سے بتا دوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام پر جو قرآن کریم رب نے نازل فرمایا اور دین دیا، حضور نے صحابہ کو سکھایا. صحابہ تمام کے تمام ایک جیسے علم نہیں والے نہیں تھے. ان میں کچھ اصحاب فتوا تھے، فتوا دینے والے، اور کچھ بڑے صحابہ سے پوچھ کر دین پر چلنے والے تھے. زیادہ علم رکھنے والے صحابہ میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں جنہوں نے حضور سے دین لیا اور لینے کے بعد کوفہ آئے. مس مت کرنا ایک لفظ بھی، انشاءاللہ بعد مناظر بنیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے دین لے کر کوفہ کی سرزمین پر حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے. آج لوگ کہتے ہیں یہ کوفی والی نماز ہے، اور کچھ لوگ میرا نام بگاڑتے ہیں کہ کلیم صوفی نہیں کلیم کوفی ہے. جو حیدرآباد کے مرشداں پیراں سرکاراں ہیں وہ میرا نام بگاڑتے ہیں. بے وقوف، جس امام کی تم پیروی کرتے ہو وہ بھی کوفہ کا رہنے والا ہے. کوفہ وہ شہر ہے جس کی بنیاد حضرت عمر فاروق کے حکم پر ہجری 17 میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے رکھی تھی. کوفہ وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے 1500 صحابہ تشریف لائے. حضرت ابو بکر نے، اللہ کے رسول نے مدینے میں مثال فرمایا جیسے ایک شخص نے مسجد کا کام شروع کیا.
ابھی ایک دیوار اٹھائی تھی، انتقال ہو گیا، آگے کا کام اس کا بیٹا کرتا ہے، اگر کام رہ جائے یہ بھی انتقال کرے، آگے کا کام اس کا بیٹا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مدینے میں وصال فرمایا تو اس کار نبوت کو، حضور کے منصب رسالت کا جو کام تھا، تبلیغ کی دین کی، اس کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، انہوں نے مدینے میں وصال فرمایا تو وہاں حضرت عمر فاروق اٹھے، انہوں نے مدینے میں وصال فرمایا تو وہاں حضرت عثمان مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور ان کے وصال کے بعد مولائے کائنات خلیفہ بن کر کوفہ آتے ہیں، اور جب آپ نے کوفہ میں وصال فرمایا تو ضروری تھا کہ حضور کے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں آخری خلیفہ نے وفات پائی ہو وہیں سے کسی امام کو اٹھایا جائے، تو اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کو کوفہ میں پیدا فرمایا ہے۔ کوفہ وہ شہر ہے جہاں 1500 صحابہ تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی سے علم لے کر کوفہ آئے تو کوفہ میں ان کے ایک شاگرد ہیں علقمہ، نبی کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد علقمہ، علقمہ کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد ہیں حماد، ان کے شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور جب امام اعظم نے حدیث و قرآن سے 12,93,000 مسائل نکالے تو ان مسائل کو جمع کرنے والے کون ہیں؟ الفقہ الاکبر میں امام محمد بن حسن شیبانی، امام اعظم کے شاگرد۔ کیا سمجھے آپ؟ آج جو کہتے ہیں تم حنفی ہو محمدی نہیں، ان گدھوں کو بتاؤ کہ فقہ حنفی شروع بھی محمد سے ہے اور ختم بھی محمد سے ہے۔ محمد الرسول اللہ سے شروع ہے، ان کے شاگرد عبداللہ ابن مسعود، ان کے شاگرد علقمہ، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حماد، ان کے شاگرد امام اعظم، ان کے شاگرد محمد بن حسن۔ تو یہ فقہ حنفی شروع سے آخر تک فقہ محمدی ہے۔ اب تو اعتراض کرے گا ایسے لوگوں کے سامنے جن کو بیچاروں کو حدیث و قرآن کی خبر ہی نہیں، وہ جواب کیا دیں گے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا میں آ رہا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ کیا غلط کہا میں نے؟ لیکن خوف اتنا، ڈر اتنا کہ ملک کو خطرہ ہو جائیں۔ اس میں ملک کو خطرے والی کیا بات ہے بھائی؟ مسلمانوں اب تو سمجھو کہ یہ جو لونڈے ہیں، شریر لونڈے، جن کی پیدائش حیدرآباد میں اگر میچ ٹو میچ میں کہوں تو 50-100 سال سے اوپر کی نہیں ہے۔ دین حیدرآباد میں صدیوں سے ہیں، سینکڑوں سالوں سے، لیکن اہل حدیث ابھی یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل رہے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں، اور تقلید کا انکار، بڑے بڑے اماموں کی امامت کا انکار، مذہب کا انکار۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا آپ نماز میں یہ آیت نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ افسوس نماز میں تو دعا مانگ رہے ہو کہ اللہ سیدھا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چلا، اور جیسے ہی نماز پڑھ کر آئے اپنی کینسر زدہ زبان سے بڑے بڑے اماموں اور ولیوں پر ٹھوک رہے ہو۔ بے وقوفوں جو پڑھ رہے ہو اس پر غور تو کرو۔ قرآن نے تقلید کی 2 قسمیں بیان کی ہے، ایک تقلید محمود اور ایک تقلید مذموم، اچھی تقلید اور بری تقلید۔ تو بری تقلید سے تو ہم بھی روک رہے ہیں۔ کیا مولانا عثمان نے کہا نہیں کہ صرف نسبتیں مت دیکھو، جبہ خبہ اور کپڑوں کا کلر مت دیکھو، تسبیح کے دانے مت دیکھو، اگر بارگاہ رسالت میں، بارگاہ صحابہ و اہل بیت میں صحیح ہے تو ایسے کے دامن کو تھامو ورنہ چھوڑ دو۔ تو بروں کے پیچھے چلنے سے تو ہم بھی روک رہے ہیں۔ قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیا اس آیت سے بڑوں کے پیچھے چلنا ثابت نہیں ہو رہا؟
پیچھے والوں اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہے آپ کا؟ کیا اس آیت کریمہ سے اماموں کی تقلید ثابت نہیں ہو رہی ہے؟ اب ایک صاحب کہیں گے ہم نے مان لیا، اور ایک صاحب نے کہا بھی، لیکن بولے اس میں کہاں لکھا امام ابو حنیفہ کے پیچھے سے ان کا نام آیا ہے؟ تو میں نے کہا بابو نام نہیں آیا، لیکن امت کے بڑے حصے نے جن کو اپنا امام مانا ہے، اجماع ہو گیا، مان لو۔ بولے ایسے کیسے مان لو، مجھے قرآن میں نام دکھا دو۔ میں نے کہا شادی ہوئی؟ بولے جی الحمدللہ شادی ہوئی، 4 بچے ہیں۔ میں نے کہا تیری عورت کا نام قرآن میں آیا ہے؟ تم جورو کا نام قرآن میں آیا، اس سے شادی کر۔ بولے ویسا کیسا، قرآن میں صرف نکاح کا حکم ہے، اب جورو تو مجھے چننا ہے، تو قرآن میں نکاح کا حکم ہے، جورو چننا تیرے ماں باپ کا کام ہے، اتنا برابر سمجھتا۔ قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ رسول کو فالو کرو اور علماء کو فالو کرو۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے وہ اولی الامر منکم سے مراد علماء ہے، بادشاہ نہیں ہے، علماء ہے، علماء۔ اب بادشاہ بھی علماء کے تابع ہوتے ہیں، علماء سے پوچھ کر وہ سیاست کریں گے۔ اب قرآن نے کہا امر والوں کی، علم والوں کی اطاعت کرو، اب قرآن نام لیتے بیٹھے گا؟ تو اب امت نے 4 علم والوں کو چن لیا، الیکشن بھی ہو گیا، سلیکشن بھی ہو گیا، الیکشن بھی ہو گیا، سلیکشن بھی ہو گیا، اور بڑی تعداد نے امام اعظم کو مانا۔ یہ امت کا اجماع ہے اور اجماع کو ماننا پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہا ہے غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، جو مسلمانوں کے راستے سے الگ راستہ چلے۔ موٹی سی مثال لے لو، مشیر آباد میں کتنی مسجدیں؟ کتنی ہے بھائی؟ 7-8 ہیں۔ اہل حدیثوں کی کتنی ہے؟ 2۔ اب پورے حیدرآباد میں اگر دیکھا جائے 1000 مسجدیں حنفیوں کی، 4-5 ان کی۔ اب بتاؤ اللہ نے اتنی بڑی جنت یہی دھتورے لوگوں کے لیے بنائی ہے، یہی پاجامہ لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ 150 سال کے اندر پیدا ہو کر دعوی حمدانی، حدیث و قرآن پہ ناجائز قبضہ، اہل الحدیث ہم ہیں۔ تو کہے کہ اہل الحدیث ہے، اہل حدیث کا مطلب پتا ہو تو مجھے بتا دے، خدا کی قسم اس کے وزن کے برابر میں اس کو 100 ریال دوں۔ میں صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا، اگر تم واقعی میں اہل الحدیث کا مطلب بتا دو، اور جب مطلب جانو گے نا شرم آئیں گی، یہ میں کہاں سے ہو گئے، یہ تو میں تھا ہی نہیں، میں تو پھوکٹ کا جو ہے وہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون تھا، زبردستی کا گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث اس جماعت کو کہتے ہیں جس کو 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہیں۔ کتنی؟ اس کو دادا کے اوپر کے باپ کا نام معلوم ہے؟ بتاؤ جس کو اپنے 4 پیڑھی اوپر کے باپ دادا کا نام نہیں معلوم، وہ زبردستی کا ہلدی لگا کے پلا ہو رہا بیگانے کے شادی میں عبداللہ دیوانہ، بے وقوف۔ اہل الحدیث جب بھی کہا گیا ہے وہ اہل علم کا ایک طبقہ ہے، کوئی فرقہ نہیں۔ جیسے اہل القرآن، اب ایک جماعت اہل قرآن بن گئی، کہا حدیث میں ہمارا نام ہے، نبی نے فرمایا اہل قرآن وطر پڑھو۔ ارے بے وقوف، نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے اہل قرآن وطر پڑھو، یعنی اے کثرت سے قرآن پڑھنے والوں وطر پڑھو۔ اہل قرآن اور اہل حدیث یہ مسلمانوں کے 2 علمی طبقے کا نام ہے، جنہوں نے قرآن کی تدوین کی، قرآن پر اعراب لگائے، قرآن کے گرامر کو ٹھیک کیا، قرآن کریم کے قرأتوں کو مقرر کیا، اس کی رکعات کو طے کیا، اس کے پاروں کو ترتیب دیا، قرآن کو پڑھایا، اس کے ترجمے کیے۔ اس علمی جماعت کا نام اہل قرآن ہے۔ لیکن آج کل پینٹ شرٹ پہننے والا کالج کا پروفیسر یہ بن رہا ہے اہل قرآن۔ مہاراشٹر میں ایک شہر ہے اورنگ آباد، ابھی میری پرسوں تقریر ہے، تقریباً 18-20 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے پھینکنے کی عادت نہیں ہے، وہ تمہارے حیدرآباد کے جوکر کی طرح۔ میں وہاں گیا انہیں میں کو ملا، اس کو سری کا ملتے سے رہتا، سری کا کوئی نہ کوئی ملتا تجھ کیا تو بھی اٹکا تو بولے میں نے پیپسی پیا تو برگر کھایا تو پیزا کھایا۔ پوری تقریر میں حدیث قرآن کچھ نہیں ملے گا تم۔
اب جو واقعہ مولانا منصور علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال پہلے بتایا، وہ جوکر اب اپنے نام سے جوڑا. بتاؤ کیسے کیسے دھتورے لوگ ہیں یار. اورنگ آباد مہاراشٹر میں بہت پہلے کی بات ہے، میں گیا اور داڑھی ابھی ہلکی ہلکی پھوٹی تھی. میں وضو کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص ان شرٹ کر کے مسجد میں قرآن ہاتھ میں لیا، انگلش ترجمہ، اور اسٹوڈنٹس بیٹھے. میں نے سب مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنے کا، ایسا فالتو لوگ ہیں، یہ الجھاتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم انہی کے پیچھے رہو، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو گے تو ان کے نذرانے شکرانے سب بند ہو جائیں. ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھو، دین کو سمجھو. اب مجھے رہا نہیں گیا، میں اندر گیا اور میں نے کہا پروفیسر صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بولے کیجیے. میں نے کہا یہ بتائیے آپ کی زبان کون سی؟ بولے اردو. تو میں نے کہا ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب بتائیے. شعر ہے نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر طے کرے تصویر کا. تو پروفیسر صاحب چکرا گئے. غالب کا اردو میں شعر ہے نا بھائی. الطاف حسین حالی نے 1800 صفحے کی شرح لکھی ہے اس شعر کے اوپر، لیکن آخر میں یہی لکھا کہ میں بھی نہیں سمجھ پایا غالب کہنا کیا چاہتے ہیں. اب پروفیسر صاحب کو کاٹو تو خون. تو میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ کی زبان اردو، غالب کا شعر اردو میں، یہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو. قرآن کریم جو آپ کی زبان میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک جنتیوں کی زبان ہے، عربی زبان ہے، اللہ نے لوح محفوظ سے اتارا ہے. یہ اتنا آسان ہے کہ تم میں کا ہر شخص پڑھے اور سمجھے. خدا کی قسم اسی طرح دھاندلی کر کر کے، آسان کر کر کے دین کو، امت کو اپنے طرف کھینچا جا رہا ہے، ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے اور لوگ ڈسکاؤنٹ کے چکر میں بھاگ رہے. 3 طلاق دے کے عورت کو پچھتا رہا، اب کیا کروں، یہاں تو کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں پر فتوا نکل گیا کہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی بیوی نکاح میں باقی رہتی ہے. ایسے ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد تراویح 20 رکعت کون پڑھتا بیٹھے؟ 8 رکعت میں آپ کو جنت مل رہی ہے تو لوگ یہ ڈسکاؤنٹ دے کر بھاگ رہے ہیں. نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈریسنگ کی کوئی پابندی نہیں ہے، ٹوپی کی کوئی پابندی نہیں ہے، ان شرٹ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں غرض کے. اور ساتھ میں دل نہ لگے تو خواتین کو بھی لے کر آؤ. ہم تو مزاروں پہ عورتوں کو جانا منع کر رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں عورتوں کو لے کر آ رہے ہیں. اور یہ سب لانا حنفیوں کو جھانسا دینے کے لیے ہے، حنفیوں کو لبھانے کے لیے ہے. لیکن خبردار حنفیوں، صرف اس چکر میں ان کی مسجد میں نہ جانا، ہرگز ہرگز نہ جانا. اپنا دین اپنی جماعت کے علماء سے سیکھو. اب قرآن نے جب کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ کا انعام نبیوں کی جماعت پر، صحابہ کی جماعت پر، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کی جماعت پر. ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان کا جن پر تو نے انعام کیا. اب ایک خبیث 14ویں صدی میں پیدا ہوا اور کہتا ہے اور نعرہ لگا رہا ہے میرے نبی جیسا ہے کوئی نہیں، تیرے بابا کوئی شے نہیں. معاذ اللہ، اب بابا کہہ کر صحابہ کا انکار کر رہا ہے. وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ مرزا کی اس بولی کا انجام کہاں تک جا رہا ہے؟ صحابہ تک جا رہا ہے، کیونکہ وہ نبی کو الگ کر رہا ہے، ان کے مقابلے میں سب کو بابا کہہ رہا ہے. خدا کی قسم صحابہ کی پیروی کا حکم ہے حدیث و قرآن میں، نیک لوگوں کی پیروی کا حکم ہے حدیث و قرآن میں. کہ اللہ نے فرمایا نہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب اترا. ہم بھی کہہ رہے کہ گمراہوں کی تقلید مت کرو. آپ تقلید سے روک رہے ہو، ہم گمراہوں کی تقلید سے روک رہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم اندھے ہیں، امام آنکھ والا ہے، ہم ان کے پیچھے چل کر جنت تک پہنچیں گے. اور تم خود بھی اندھے، تمہارا امام بھی اندھا. جہاں وہ جائے گا وہاں تم جاؤ گے. میں نے حدیث پاک پڑھی صحیح بخاری کی. یہ جو لونڈے آج کل پیدا ہوئے ہیں، بہت زیادہ بکرات،
معاذ اللہ ایک لونڈے نے یہاں تک کہا مشیر آباد میں کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے تیرے غوث پاک کا پیشاب نکلے گا. بطور ثبوت وہ چیز موجود ہے یہاں پر. سوچو جب مجھے یہ چیز دکھائی گئی میرا دل کیا وہ کہا ہوگا میرے دل نے. یہ ان کی ہمتیں دیکھو کہ ان کی ہمتیں بڑھ کر اتنی ہو گئی کہ بزرگوں کے حوالے سے یہ اس طرح کی زبان سچ فرمایا اللہ کے نبی نے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. بہت بخاری 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 کرتے ہو نا, درود پاک پڑھیں اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے اور 16 آنے صحیح حدیث. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. اب ایک گھامڑ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا, جلدی کی بات ہے, تو آنے کے بعد کہتا ہے وہ فلاں کتاب نکالیے اس کے اندر حدیث ہے, میں نے نکال دی. اب اس کو پڑھے نہیں آیا, عمرو کے آگے واو آتا ہے, عربی میں آتا ہے نا مولانا عثمان صاحب. اب یہ پڑھ رہا امرو پڑھوں کہ عمرو پڑھوں کہ پڑھوں کیا, تو مجھے بولتا ہے یہ کیا ہے ذرا بتانا. میں نے کہا دیکھ جس کے امام کا تو انکار کر رہا ہے اس کے مقلد سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا. عربی پڑھنی نہیں آتی ہے, ذرا لاؤ ان کو میرے سامنے. ایسا دھوتو بیٹے جب پیدا ہونے کو رونا ہے گا میں کئی کچھ پیدا ہوں. سلندر منحوس خبیث, منہ دیکھ تیرا ذرا, حرام خور کو دیکھے تو 3 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا, اور بڑے بڑے اماموں کے بارے میں یہ زبان چلا رہا ہے. دیکھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص جب عربی میں عمر کے آگے واو آئے تو اس کو عمرو پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں سمجھے, سیکھ لو. پڑھنا تو آتا نہیں, چلے مناظرہ کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالی ایسا نہیں کرے گا کہ علم کو سینوں سے کھینچ لے. یعنی رات میں کوئی عالم سویا ہو صبح جاہل اٹھے گا, ایسا نہیں. اللہ تعالی قیامت سے قریب سینوں سے علم کو نہیں کھینچے گا, بلکہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے, حدیث و قرآن کے جانکار اٹھائے جائیں گے, کیونکہ زمانہ بناوٹ کا ہے, تصنع کا ہے, دکھاوے کا ہے, ڈپلیکیٹ کا زمانہ ہے, بہت کچھ. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت سے قریب سینے سے علم کو نہیں نکالے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا. وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, اللہ تعالیٰ علماء کو دنیا سے اٹھائے گا حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا, اور جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو کیا ہوگا؟ عالم جیسا دکھنے والے, عالم جیسی بولی بولنے والے, عالم جیسا لباس پہننے والے چور آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم عالم ہیں, ہم اہل علم ہیں. اتخذ الناس رؤوسا جہال, حضور فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے. جی ہاں, جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے. خدا کی قسم یہ وہی زمانہ ہے کہ جب جاہل مسند ارشاد پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والے, اس کی گہرائی اور گہرائی کو جاننے والے خاموشی سے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ذرا سا چھٹار بھر کا پانی اچھل رہا ہے سمندر کے مقابلے میں, اسے محسوس ہوتا ہے میرے پاس بہت حدیث ہے, اور کہتا ہے تم جس امام کو مانتے ہو وہ تو 3 ہی حدیث جانتے تھے. ابے شکر منا, تیرے حساب سے میرا امام 3 حدیث جانتا تھا. ارے وہ 3 حدیث جانتا تھا تو 13 صدیوں تک تم پیدا نہیں ہوئے, 14ویں صدی میں انگریز کے دور میں پیدا ہوئے. اگر میرا امام 4 حدیث جانتا تو قیامت تک انڈے سے باہر ہی نہیں آتے, انڈے سے باہر ہی نہیں آتے قیامت تک.
اور حقیقت میں یہ انگریزی دور کی پیداوار ہے. ایمانداری سے بتاؤ، جب ہندوستان میں 500 علماء نے مل کر ایک کتاب لکھی فتاوی عالمگیری، تو اس کے خلاف کتنے لوگوں نے کتاب لکھی تھی اس زمانے میں؟ 100 کے مت سننا، اگر مس کرو گے تو کیسے مناظر بنو؟ غوث پاک کا مرغا بھی کھاؤ اور مرغے کی طرح اسمارٹ بھی بنو. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک مرغا تھا، اور مرغا تو الحمدللہ سنیوں کی قسمت میں ہے، اور مرغا بانگ دیتا ہے، درخت پہ چڑھا زور زور سے بانگ دے رہا ہے. سامنے سے جامعہ سلفیہ سے پڑی ہوئی فضیلت الشیخ صاحبہ لومڑی محترمہ تشریف لائے. جب دیکھا لال بن مرغا ہے تو منہ میں پانی آ رہا. کیا کرنا؟ کیسا اس کو نیچے بلانا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے حضور کیا کر رہے ہیں اوپر؟ اب مرغے نے بول دیا اذان دے رہا ہوں. تو بولے حضور اذان تو ہو گئی ماشاءاللہ، نیچے تشریف لائیے، با جماعت نماز پڑھ لیں. وہ غوث اعظم کا مرغا تھا، وہ آدمیوں کا کلوا نہیں. اس نے دور سے دیکھا ایک شیر غراتے ہوئے آ رہا، تو کہا محترمہ میں تو بانگی صاحب ہوں، امام صاحب ادھر سے وضو کر کے آ رہا. وہ وضو فرما کے امام صاحب جیسے ہی اس نے دیکھا شیر صاحب کو، اس کا تو بیچارے کا وضو ہی ٹوٹ گیا. یا پولیس المدار، کیسے ہوگا مقابلہ، کیسے ہوگا سامنے مناظرہ؟ بہرحال میں آپ یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت جاہل لوگ پیشوا ہوں گے جب علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے. ضلوا واضلوا، یہ خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ وہی دور ہے کہ 2 ٹکے کے لوگ جن کی گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، حدیث و قرآن کی تحقیق کرنے چلے ہیں. سب چھوڑ، سب چھوڑ. میں بغیر زیر زبر کی بخاری دیتا پڑھ پاتا، پڑھ لے، میں تیرا مرید ہو جاؤں. تیری بات کر رہا ہوں. آئی سمجھ میں بات؟ وہ تو اسلام 360، حدیث نمبر یہ، حدیث نمبر وہ، یہ سب دھوس ہم کو مت جمانا. ہم جانتے ہیں آپ کا مبلغ علم کیا ہے، آپ جتنے بڑے بقرات ہو نا ہم سب جانتے ہیں. وہ حدیث نمبر یہ وہ ہم کو مت سکھاؤ. بیٹے 18 سال ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے اور خود 10 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں، نہ جانے کتنوں کو ہم نے شیخ الحدیث بنا دیا. ہم کو حدیث بتاؤ گے تم. تو سنو، جب ہندوستان میں فتاوی عالمگیری کتاب لکھی گئی بادشاہ اورنگزیب کے حکم سے، کتنے علماء نے لکھی؟ 500. تو اس کے وہ کون سے فقہ کی کتاب ہے؟ فقہ حنفی. فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے فتاوی عالمگیری، اور دنیا بھر کی اسلامی عدالتوں میں رکھی جاتی ہے. اور اس کا ایک نام اور بھی ہے، بولو، فتاوی ہندیہ. فتاوی ہندیہ اسی کا نام، فتاوی عالمگیری کا. ایک صاحب مجھ سے مناظرہ کرنے آئے تھے، بولے مجھے فتاوی عالمگیری میں تو یہ مسئلہ نہیں ملا، البتہ فتاوی ہندیہ میں ملا. ابے قدم الذی دونوں کا ایک ہی نام ہے. بتاؤ ایسے ایسے گھامر لوگ مناظرہ کریں گے. تو جب یہ کتاب لکھی گئی فقہ حنفی کی، تو اس دور میں کوئی غیر مقلد تھا جس نے اس کتاب کے رد میں ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا. کہتے حدیث قرآن کافی ہے. اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ایک سے حدیث پکڑو، ایک سے قرآن. 2 کان دیے، ایک سے حدیث سنو، ایک سے قرآن. 2 آنکھیں دیے، ایک سے حدیث دیکھو، ایک سے قرآن. 2 پیر دیے، ایک سے قرآن کی طرف چلو، ایک سے حدیث کی طرف. تو زبان تو ایک ہی دی اللہ نے، اس کا کیا کرنا؟ اماموں پہ بھونکنا، اماموں پہ بھونکنے کے لیے دی ہے. تو اب بتاؤ، جب فتاوی عالمگیری لکھی گئی ہندوستان میں 300-350 سال پہلے، اس وقت بھی ان کا وجود نہیں تھا. فقہ حنفی پہ بھونکنے والے انگریز کے دور میں، انگریز سے ان کو نام ملا 3 دسمبر کو. مولانا حسین بٹالوی کی محنتوں کوششوں سے جب انہوں نے جہاد کو منسوخ قرار دیا، انگریز سے لڑنا حرام قرار دیا، تب بھیک کے طور پر ان یتیم العقلوں کو، ان بے نام لوگوں کو جن کو کبھی
فراری، کبھی فسادی، کبھی وہابی، کبھی باغی، کبھی طاغی کہا جاتا تھا، کبھی مفسد کہا جاتا تھا۔ تو ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کے موقع پر حسین بٹالوی نے بڑی منت و سماجت کی، اے پیاری اماں، اے میڈم محترمہ، ہمیں کچھ نہ کچھ نام دے دیجیے، تب جا کر نام ملا اہل حدیث۔ بے شک بے شک۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، لائیو چل رہا ہے، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، حوالہ دینا میرا کام، ثبوت دینا میرا کام۔ تم تو خالی مرغا کھاؤ، 11ویں کرو، مست رہو، کوٹے تو عالم کوٹے، پیٹے تو عالم پیٹے، ٹینشن مت لو، میرا کام ہے حوالہ دینا۔ تو 3 دسمبر کو ان کو نام ملا اہل حدیث، اور انگریزی گورنمنٹ کے دفتر میں اس فرقہ لا مذہب کو جو زور زور سے مسجدوں میں آمین چلاتا تھا، ان کو اہل حدیث نام دیا گیا۔ اچھا آپ ایک بات اور غور کریں، 3 دسمبر کو ایک اور وجہ سے اسپیشل دن ہے، اس دن ورلڈ ہینڈی کیپ ڈے منایا جاتا ہے۔ جو لوگ ہاتھ پیر سے للے اپاہج ہے، ٹیڑھے میڑے ہیں، ان سے ہمدردی کا دن۔ تو جو دن اپاہجوں سے ہمدردی کا تھا، اسی دن دماغ سے پینڈل لوگوں کو نام ملا۔ پکی بات بول رہا ہوں، سچی بات۔ پیدا ہوئے انگریز کے دور میں اور چلے ہاتھ صاف کرنے کے لیے اوپر، ہم وہاں سے ہیں، ایسا کیسے؟ گلاب جامن کھاتے کیا ہے اس میں؟ گلاب ہے کہ جامن؟ خالی نام ہے بھائی۔ گلاب ایک پھول ہے، جامن ایک پھل ہے، دونوں میں سے کچھ ہے۔ ویسے ان کا صرف نام ہے اہل حدیث، نہ یہ اہل ہے نہ ان کے پاس حدیث۔ صرف نام اہل حدیث، بڑے میں لکھے نام محمد فاضل۔ تم فاضل نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، تو نام رکھنے سے فاضل ہو جائے گا؟ کچھ آنا جانا بھی تو چاہیے۔ فضیلت الشیخ صاحب، ہم جانتے نہیں آپ کا مبلغ علم کیا ہے۔ اس ہندوستان میں اسلام آیا صوفیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، بادشاہوں کے ذریعے، اور انہوں نے یہاں خدمتیں کی، دارالحدیث بنائے، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائے، اسلام کو فروغ دیا۔ خدا کی قسم، جب سے ہندوستان میں اسلام آیا، حنفیت کے ساتھ آیا ہے، غیر مقلدیت کے ساتھ نہیں آیا ہے۔ غیر مقلدیت کا فتنہ تو انگریزی دور اقتدار میں پیدا ہوا ہے، پیدا انگریز کے دور میں ہوئے ماڈرن لوگ، اور حال دیکھو، چھاتی تان کر زبردستی نبی کے زمانے سے اپنا رشتہ پھیلا رہے ہیں۔ تم فرقہ ہو، تم جماعت نہیں ہو۔ نبی نے جس جماعت کو فرقہ ناجیہ کہا ہے، وہ اہل سنت و جماعت، نبی کی سنت اور صحابہ کے اجماع پر چلنے والی، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، وہ بریلویوں کی جماعت۔ حق جماعت، اہل سنت والجماعت، حق جماعت، حق جماعت، اہل سنت والجماعت۔ عزیزان محترم، باتیں تو بہت ہے کرنے کے لیے، لیکن دیکھو اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، آخری زمانے میں جاہل لوگ پیشوا ہوں گے۔ جب جاہل پیشوا ہوں گے تو لوگ ان سے مسائل بھی پوچھیں گے، اور وہ گمراہ لوگ جواب بھی دیں گے۔ تم کس کس کو فالو کرو گے یار؟ دیکھو آسٹریلیا میں جاوید غامدی بیٹھا ہوا ہے، کتنا بڑا جاہل شخص ہے، حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرتا ہے کہ دین میں حدیث کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ اکیلی عورت کعبے کا طواف نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے جا نہیں سکتی، سفر نہیں کر سکتی، یہ نبی نے فرمایا نا۔ وہ کہتا ہے یہ اس دور کی بات ہے، آج سفر بہت آسان ہے، عورت اکیلے حج اور عمرہ کے لیے جا سکتی۔ صاف صاف نبی کی شریعت کو بدلا جا رہا ہے۔ یہ جوکر نائک جیسے لوگ، ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ، مرزا انجینئر جیسے لوگ، یہ عمران برادر جیسے لوگ، یہ فیض احمد جیسے لوگ، یہ جمائی اور یہ ایسے لوگ جو جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے، لیکن ماتھا کوڑی کر کے قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے دے رہے ہیں۔ یہ جاوید غامدی جیسے لوگ، یہ خبیث کہتا ہے حضور نے جو اکیلی عورت کو سفر منع کیا ہے، تو اس زمانے میں سفر بڑا تکلیف بھرا تھا، آج بہت آسان تھا، ڈائریکٹ
بیٹھے جدہ پہنچ گئے تو اکیلی عورت حج پر جا سکتی ہے. ابے بے وقوف سن لے, اللہ کے رسول نے جسے حرام فرما دیا, جسے حلال فرما دیا, جسے جائز فرما دیا, جسے ناجائز فرما دیا, قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو نبی کے حرام کہے ہوئے کو حلال کہہ دے, نبی کے جائز کہے ہوئے کو ناجائز کہہ دے, نبی کے حلال کیے ہوئے کو حرام کہہ دے. آج کی بات تم کرتے ہو سفر کی, آج بھی سفر خطروں سے خالی نہیں ہے. کبھی کبھی فلائٹ ڈائریکٹ جدہ نہیں جاتی ہے, ٹربولنس کی وجہ سے دوسری کنٹری میں بھی لینڈ ہوتی ہے. جاہی تمہیں اتنی پتا, اتنی سمجھ ہے کہ نہیں, سنگاپور کی فلائٹ لندن جانے والی 6000 فٹ اچانک نیچے گر گئی اور جا کے برما میں لینڈ ہو گئی. اگر اس میں جاوید گاندھی کے فتوے کو فالو کر کے کوئی اکیلی عورت جسے لندن جانا تھا برما میں اتر گئی, اب کیا کرے؟ میں خود ہانگ کانگ سے بامبے آ رہا ہوں تو مجھے 6 گھنٹے میں بامبے پہنچنا ہے, لیکن ٹربولنس کی وجہ سے میں گجرات چلا گیا. یہ حقیقت میں واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. تو نبی نے جو فرما دیا ہے وہ غیر مبدل ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. ایسے جاہل قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اب اس نے تو ایک اور فتویٰ دے دیا جاوید گاندھی نے کرونا کے ٹائم پر, کتنا دین کو آسان کر رہے ہیں لوگ, اور لوگوں کو بھی ڈسکاؤنٹ اچھا لگتا ہے, بہت ڈسکاؤنٹ مل رہا. بولے ایک امام ہو بڑے شہر میں, اس کے اوپر سب کیمرے لگائے جائیں اور لوگ اپنے گھر میں اس کو فالو کر کے نماز پڑھیں, آن لائن نماز. دیکھا کیسی زیادتی ہے شریعت. اچھا اس کے بھی ماننے والے, سب کے ماننے والے رہتے ہیں, سب کے رہتے ہیں ماننے والے. اب بتاؤ, ایک امام امامت کر رہا بامبے میں, پورے انڈیا میں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. اچانک اس نے غلط پڑھا تو ایک ساتھ کتنے لوگ ٹوکیں گے؟ اس کا بھیجا نہیں پھٹے گا اتنے لوگوں کو سن کے. اور اچانک لائٹ گئی تو باقی کا کیا کرنا؟ کیا منحوسیت ہے یار, کیا تماشا ہے دین. کیسے کیسے جعلی لوگ ہیں, خدا کی قسم. یہ وہی اچھا جاوید گاندھی بھی اہل حدیث, مرزا پلمبر بھی اہل حدیث. لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, میں آپ کو بتاتا ہوں. سنیت سے نکل کے جماعت میں جاتے ہیں. ارے بہت ہے بھائی یہاں پہ, کتنے تو بھی عیدہ آئے, کتنے بڑے بڑے راتا ہے, کتنے عروس ہے, کتنا یہ ہے کتنا وہ. وہاں ویسا کچھ نہیں, بہت آسان آسان دین. پھر جماعت میں جاتے, جماعت میں گئے بعد پھر ان کو اہل حدیث پکڑتے, بولتے تھے فضول اعمال میں کتنی گڑبڑ ہے, کیسی کیسی باتیں لکھی ہے حدیث و قرآن سے ٹکرانے والی. تو وہاں بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا, اہل حدیث بنتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اہل حدیث بن کے اس کا سفر ختم ہوتا؟ نہیں, آگے پرموشن ہوتی اس کی. خدا کی قسم وہ قادیانی ہو جاتا, یا منکر حدیث ہوتا ہے, چکرالی ہوتا ہے, نیچری ہوتا. یہ میرا تجربہ ہے. جاوید گاندھی کون ہے؟ پوری حدیث کا انکار کرتا ہے. عبداللہ چکرالی کون ہے؟ جس نے حدیث کا انکار کیا. یہ سب اہل حدیث ہے. اور سب سے بڑی بات, مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا؟ بنداز بولو, حوالہ میں دے رہا ہوں, کون تھا؟ کافر تو ہے یار, کس جماعت سے تھا؟ اہل حدیث تھا, اہل حدیث. ہاں, میاں نذیر حسین دہلوی جو جماعت اہل حدیث کے امام و پیشوا ہے, اس کا شاگرد ہے مرزا غلام احمد قادیانی. تو یہ کہتے ہیں آؤ اماموں کے فرقوں سے نکل کر ایک جماعت بن جاؤ. ابے تیرے جماعت میں ہر آدمی ایک فرقہ ہے. غلط بول رہا ہوں؟ ارے ہاں تو بھی بولو, نہیں تو بھی بولو. تیری جماعت میں ہر آدمی ایک فرقہ ہے. ان میں کتنے فرقے معلوم؟ ابھی ریسنٹلی 127 تو میں نے گنا. غرباء اہل حدیث, جمعیت اہل حدیث, سلفی اہل حدیث, یہ اہل حدیث, وہ اہل حدیث, ستاری اہل حدیث, غفاری اہل حدیث, سنابلی اہل حدیث, زئی اہل حدیث, مرزا پلمبر والے اہل حدیث, غامدی اہل حدیث. جی ہاں, جس نے اماموں کا مذہب چھوڑا وہ خود ایک فرقہ بن گئے. اور پھر کہتے ہیں حدیث قرآن کافی ہے, حدیث قرآن کافی ہے. ارے حدیث قرآن کافی ہے تو تیرے مولویوں نے یہ درجن بھر کتابیں کیوں لکھی ہے؟ فتاوی علماء اہل حدیث, فتاوی ستاریہ, اور یہ فتاوے وہ فتاوے, فتاوی ثنائیہ. جب حدیث قرآن کافی ہے تو تیرے مولویوں نے کتابیں لکھی کیوں؟
سنیوں اچھے سے سمجھ لو کہ جس آزادی کے چکر میں اور حدیث قرآن پہ عمل کرنے کے چکر میں آپ جا رہے ہیں وہاں سراسر گمراہیت ہے اور لوٹ کے آنا مشکل ہے. اس لیے سختی کے ساتھ اہل سنت کے مذہب پہ ڈٹ جاؤ. سبحان اللہ. جینا اسی پر, مرنا اسی پر, اور یہی فرقہ ناجیہ ہے. اور مولانا عثمان صاحب نے بھی بڑا اچھا پیغام دیا کہ حیدرآباد کے پیر صاحبہ, ارے بولو سبحان اللہ بھائی, یہ بھی ماشاءاللہ بہت حدیث جاننے لگ گئے آج کل. پیر لوگ بھی بولے ابو ہریرہ سے زیادہ روایت کیوں, حضرت علی سے کم کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت علی سے لیتے تھے, تو حضرت علی سے بھی کم حضرت ابوبکر صدیق سے روایت ہے. ابے بے وقوف, روایت حدیث زیادہ ہونا زیادہ مرتبے کی دلیل تھوڑی. ابو ہریرہ کے پاس کچھ کام ہی نہیں تھا سوائے نبی کے پاس بیٹھنا اور سوائے بلی سے کھیلنے کے. ابو ہریرہ نام ہے نا ان کا, اس کا مطلب بلی والے, بلی. ہاں بولتے ہیں ابو حنیفہ, مطلب حنیفہ کا باپ. تو تم لوگ اس کو مانتے ہو امام جو اپنی بیٹی سے پہچانا گیا, تو بیٹی سے تو حضرت عمر بھی پہچانے گئے, ابو حفصہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو نہیں مانتا. اچھا جلدی نہیں سمجھتے, لائٹ نہیں جلتی. اب بے وقوف, ابو کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا, اس کے معنی والا بھی ہوتا. نبی نے حضرت علی کو کہا نا قم یا ابا تراب, اے ابو تراب اٹھ, تو اس کا مطلب مٹی کا باپ نہیں, مٹی والا. ابو ہریرہ مطلب بلی والا, بلی کا باپ نہیں. ابو بکر, ان کے بکر نام کا کوئی بیٹا ہی نہیں ان کا. بکر کے معنی سبقت کرنا, پہل کرنا, تصدیق کرنا, آگے بڑھنا, آگے بڑھنے والا. پہلے سمجھو تو کس لفظ کا کیا معنی. عربی میں ایک چیز کے لیے 300 الفاظ ہے. گرامروں کو آتا کچھ نہیں, تھوڑا لغت سے دیکھ لیے, تھوڑا سعودیہ ریجیکٹ ہو گئے وہاں جا کر سن لیے, تھوڑا یہاں وہاں انٹرنیٹ پہ سرچ مارے. میں تو سوچتا ہوں اگر 8-10 دن گوگل بند رہا تو مناظرہ نہیں ہوتا. پھر کیسے ہوگا مناظرہ, تو کیسے حدیث نکالے گا بیچارہ. اصلی والی تو پڑھے آتی نہیں ہے بغیر زیر زبر کی, وہاں تو 10 سے لگ جاتے. کیا لکھے والا ہے بھائی, امرو لکھے لا ہے کہ عمر لکھے لا. ہاں زیر پڑھنا, زبر پڑھنا, علی پہ کیا پڑھنا. جس کو علی کا نام پڑھنا نہیں آتا وہ حرام خور علی والا بن رہا. جس کو علی کا نام پڑھنا نہیں آتا وہ علی والا بن رہا ہے. اور ایسے ہی یہ جھوٹے مولائی جو مولائے کائنات کی طرف اپنی نسبت کر کے صحابہ پر بھونک رہے, خاص طور سے حضرت امیر معاویہ پر, کہتے ہیں معاویہ نام کا معنی بڑا برا ہے. میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, ایمانداری سے بتانا حیدرآباد والوں جتنا مجمع یہاں بیٹھا, حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کیا نا. ٹھیک ہے تم ان کا اسلام نہیں مانتے اور ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں, مگر یہ تو مانتے ہو نا کہ امیر معاویہ نے نبی کا زمانہ پایا, اور تم خود کہتے وہ طلقاء میں سے ہے, فتح مکہ کے بعد اسلام لائے. مطلب نبی کو دیکھا نا, نبی سے ملے نا. تو حضور کی ایک عادت کریمہ تھی, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور برے ناموں کو بدل کر اچھا نام رکھتے. ایک عورت سرکار کے پاس آئی جس کا نام آسیہ تھا, تو اللہ کے نبی نے اس کا نام بدلا, فرمایا انتی جمیلہ, تو خوبصورت ہے. حضور کی عادت کریمہ تھی برے نام کو بدل کر اچھا نام رکھنے کی. اگر معاویہ نام برا ہے, اگر معاویہ نام برا ہے, او حیدرآباد کے حرام اور مرشدوں, پیروں, سانگوں, مریدوں کے مال پہ پلنے والوں, سیاسی نیتاؤں سے سانس گانٹھ کرنے والوں, دنیا بنانے والوں, جب امیر معاویہ ہجری 6 میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر اسلام لانے کی غرض سے آئے, تو نبی نے معاویہ کا نام بدلا کیوں نہیں؟ سنو, اگر کسی ایک لفظ کا معنی برا ہو اور کئی معنی اچھے ہو تب بھی اسے بدلنے کی حاجت نہیں ہے. اچھے لوگ اچھا معنی کرتے ہیں, اچھے لوگ بے شک اچھا معنی کرتے. معاویہ کا مطلب ہے لومڑی کا بچہ, میں بھی مانتا ہوں, لیکن یہ تو ایک معنی ہے نا. 8-10 معنی میں بتاؤں پیر صاحب. ایسا کیسا حیدرآباد آئے اور مرشدوں کو ڈوز نہیں دیے.
دوا کڑوی ہے لیکن اسی سے بھائی تجھے صحت ملے گی. بات کڑوی ہے، گھر کی نہیں ہے، حدیث قرآن کی ہے. معاویہ کا معنی اگر تم کو لومڑی کا بچہ نظر آتا ہے تو معاویہ کا معنی عربی لغات اٹھا کر دیکھو. پنجہ لڑانے والا، بہادر، مقابلہ کرنے والا، کندھے کے برابر ہرانے والا. اور علامہ منظور افریدی فرماتے ہیں معاویہ لسان العرب کتاب کا نام ہے، سرچ کرو نیٹ پر. فرماتے ہیں معاویہ اس ستارے کا نام ہے جب آسمان کی وسعتوں میں رات اپنی زلفوں کو پھیلاتی ہے اور جب رات کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے وہ اپنی زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے تو ایک ستارہ چمکتا ہے. صبح کے وقت جب کتے زور زور سے بھونکتے ہیں اس ستارے کا نام معاویہ ہے. اس ستارے کا نام ہے کہ جب وہ صبح نکلتا ہے تو اسے دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں. دیکھو صبح کے ٹائم چلاتے کہ نہیں چلاتے؟ جی ہاں، یہ اسی ستارے کو دیکھ کر چلاتے ہیں. خدا کی قسم آج بھی کچھ کتے معاویہ سے بھونکتے ہیں. تبھی تو علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ مُعَاوِيَةَ وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْحَاوِيَةِ. جو امیر معاویہ پہ طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. آپ ادھر ہی رہو. بیٹھو قریب سے جاؤ، ادھر جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، حضور شہباز دکن، چمل چمل گلی گلی، شہزادے جانشین شہباز دکن، جانشین شہباز دکن، غازی اہل سنت، مجاہد اہل سنت، نعرہ تکبیر. ہم جبھی شہباز دکن، ہم جبھی شہباز دکن، حضور شہباز دکن. آپ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، تچھے لوگ، دو پوڑی کے لوگ جن کی کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، حدیث و قرآن پڑھنا نہیں آتا، عربی زبان پر عبور نہیں ہے، مدرسے میں داخلہ نہیں ہوا، باپ دادا کی جدی مل گئی، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیرنا. القاب بڑے بڑے، ہمیں یہ، ہمیں وہ، ہمیں آل فلاں، ہمیں فلاں فلاں کی اولاد، ہم نہ پوچھنا، ہم نہ پوجنا، ہم نہ دینا، ہمارے جیبا ورنا، ہماری اولادوں کے کھانے کا انتظام کرنا. کیسا دلیندر پیر ہے؟ مرید کی دنیا آخرت بنانے کے بجائے اپنا سوچتا. تیرا پیٹ ہے کہ عمرو عیار کی زنبیل جتا ڈالو، جاتا 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 جاتا. بہت بڑی لینا بینک ہے بھائی، بہت بڑی والی. تو پیر صاحب کیا فرماتے؟
بولے معاویہ نام کا مطلب لومڑی کا بچہ. اب میں نے آپ کو معاویہ کے کتنے معنی بتائے؟ 7-8 معنی بتائے. تو ان پر غور کیوں نہیں کیا؟ حضور کی عادت کریمہ کی برے نام کو بدل کر اچھا نام رکھنے کی. جیسے سرکار مدینے میں آئے تو مدینے کا نام یثرب تھا اور لوگ بیمار بہت ہوتے تھے, سرکار نے بدل کر اس کا نام مدینہ رکھا. علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر کوئی مدینے کو یثرب کہے تو اسے کفارے کے طور پر 10 مرتبہ مدینہ کہنا پڑے گا. اپنے اسلامی بھائیوں کی طرح مدینہ 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 10 مرتبہ کہنا پڑے گا. اب دیکھو سرکار نے شہر کا نام بدلا یا نہیں بدلا؟ سرکار کے سامنے عورت آئی, آسیہ نام تھا, حضور نے فرمایا انتی جمیلہ, تو تو خوبصورت ہے. سرکار نے بدلا یا نہیں بدلا؟ اگر معاویہ نام میں خرابی تھی تو سنو, معاویہ نام میں خرابی تھی تو جب حضرت امیر معاویہ حضور کی بارگاہ میں آئے, نبی نے نام بدلا کیوں نہیں؟ باقی کیوں نہیں, باقی کیوں رکھا؟ باقی کیوں رکھا؟ اور پیر صاحبوں ذرا ہوش کے ناخن لو اور اپنی اوقات میں رہو. یہ جاہل مریدوں پہ بہت زمانہ ہم پر نہیں. ہم تمہارا مبلغ علم بھی جانتے ہیں اور تمہاری آخری اڑان بھی جانتے ہیں, تمہاری آخری اڑان بھی جانتے ہیں. پیر صاحب ہمارے سامنے دھوس مت جمانا. اچھا چلو, ان کے نام میں خرابی تھی. علامہ ابن حجر اسقلانی الشافعی رحمہ اللہ مذہب شافعی کے بہت بڑے عالم ہیں. وہ اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ, کتاب کا نام پڑھنے میں ٹیڑے ہو جائیں گے پیر صاحب تم, بغیر زیر زبر کا ہے. دیکھو پھر تفسیر درر منصور سے آتا تو سین سے لکھیں گے. پھر آپ امرو میں واو آتا ہے, امرو پڑھنا کہ امر پڑھنا, حالت خراب ہو جائے گی. جاؤ ڈھنگ سے پہلے پڑھو, بعد میں ہم سے بات کرنا. بقرات کہیں کہ ہم نے تمہاری طرح نذرانے شکرانے اور مریدوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کر عزت نہیں کمائی ہے. یہ فقیر کلیم حنفی خالی حیدرآباد میں غرہ نہیں رہا ہے, بمبئی ہو, ہندوستان کا کوئی چپا ہو, الحمدللہ 11 کنٹری میں اسی شان کے ساتھ میں تقریر کرتا ہوں اور بوانگے دوہل کہتا ہوں, سب ہوں عبید رضوی, میں بہت آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی. ایسے ہی بمبئی والوں نے نہیں کہا, تاج الشریعہ نے شیر پالا کلیم حنفی بمبئی والا. ارے بہانے سے ایڈورٹائز کر رہا ہوں یار, نہیں سمجھ رہے. آج کل میرے اندر بھی مرشدوں والے کیڑے پیدا ہو گئے. آج اپنی کرامت سن کے میں بہت خوش ہو گئے. کرامت پتہ ہے کیا صاحب جی ہاں. بہرحال اب سنو, امام حجر اسقلانی الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں فرماتے ہیں 30 صحابہ ایسے ہیں جن کا نام معاویہ تھا. 30 صحابہ, 1-2 نہیں. تو حضور نے بدلا کیوں نہیں؟ تینوں آج تمہیں ان کے نام کے اندر کمی نظر آ رہی ہے. صحابہ پہ بھونک رہے ہو. مولانا عثمان نے صحیح کہا, حضرت سفیان سے چڑھے, امیر معاویہ پہ پہنچے. طلحہ اور زبیر کے لیے بھی دل کھٹا ہے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے, اور ابو بکر و عمر کے لیے بھی صاف نہیں ہے. دل میں کوڑا بھرا ہوا ہے, شیعت کی بولی جا رہی ہے. لیکن وہ حیدرآباد کے رافضیوں کا جھٹن کھانے والوں, تم صحابہ کی عظمتوں پہ تھوکنا چاہتے ہو. صحابہ اس بلندی کا نام ہے, اگر اس پر کوئی تھوکے تو اس کا اپنا منہ گندا ہوگا. صحابہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا. آؤ قرآن اٹھا کر دیکھو, اللہ ارشاد فرما رہا ہے والعادیات ضبحا. کیا مطلب اس کا؟ قرآن کی سورہ نمبر 100 صحابہ کو جب بھی ملا پورا ملا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ آیت سورہ توبہ میں 100 نمبر کی ہے. اور جب صحابہ کی دوسری جگہ تعریف کی تو سورہ نمبر 100 دیکھ لو, والعادیات ضبحا.
کچھ چلنے کے بعد گھوڑے ہانپنے لگتے تو ان سانسوں کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس مقام پر غور کریں کہ اگر کسی گھوڑے پر صحابی بیٹھ جائے، وہ گھوڑا چلے، اس کی سانس پھولے، تو قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ تمہارے گھوڑوں کے سانسوں کے پھولنے کی قسم میں سوچ رہا ہوں، صحابی جب گھوڑے پر بیٹھا اللہ نے قسم یاد فرمائی، شب ہجرت آمنہ کے لال کو حضرت ابو بکر نے اپنے کندھے پر بٹھا کر فرمایا بتاؤ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ ابو بکر کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ علی نے مقام صحابہ پر رسول اللہ کو اپنے زانوئے مبارک پر سلایا، علی کی عظمت کیا ہے؟ اما عائشہ دنیا سے سرکار جا رہے ہیں، اما عائشہ کے چھاتی پر سینے پر حضور کا سر مبارک ہے، اور اس حالت میں سرکار تشریف لے گئے۔ اما عائشہ کی عظمت کا عالم کیا؟ جس ماں نے نبی کو اپنے شکم مبارک میں 9 مہینہ رکھا، اس ماں کی عظمت کا عالم کیا؟ جس دائی حلیمہ نے گود میں اٹھایا، اس دائی حلیمہ کی عظمت کا عالم کیا؟ صحابہ پہ بھونکنے والوں اپنی اوقات میں رہو، تمہاری پیری مریدی بھی اسی وقت تک ہے جب تک تم صحابہ کے ساتھ وفادار ہو۔ جو رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ پر بھونکے اس کا کوئی تعلق اللہ کے رسول سے نہیں ہے، اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، فیضان آنا بند ہے، کنیکشن کٹ ہے، یہ بے فیض ہے، اس کے پاس دنیا تو ملے گی دین نہیں ملے گا۔ دنیا تو ملے گی دین نہیں ملے گا، آئی سمجھ میں بات؟ تو ان سے بھی ہوشیار رہو۔ اور یہ جو 2 ٹکے کے مجتہد لوگ پیدا ہو گئے ہیں، پاجامہ قسم کے لوگ، آدھی رات کو اٹھ کر تحقیق کرتے ہیں بخاری میں ہم نے نہیں دیکھا، سعودی میں ہم نے نہیں دیکھا، فلانی جگہ ہم نے نہیں دیکھا، تو ان محققوں سے بھی دور رہو۔ تو میں نے آنے سے پہلے جو کہا تھا وہ بس اتنی سی بات تھی کہ میں آ رہا ہوں، اگر تم میں کا کوئی شخص کھڑے ہو کر سوال کرنا چاہتا کر سکتا ہے، موسٹ ویلکم۔ اگر ہم لوگ ڈرنے والے، دبنے والے، جھجکنے والے، بھاگنے والے ہوتے تو اتنے ڈیرنگ کے ساتھ بولتے؟ ہمارے امام نے دلائل کے میدان میں ہمیں اتنا مضبوط کیا ہے، ہمیں آستانے، چھلے، جھنڈا کٹا اور خانقاہیں دے کر نہیں گئے، یہ تم سنبھالو، یہ تم سنبھالو، بڑی بیگ تم سنبھالو، چھوٹی بیگ تم سنبھالو، یہ ناڑے تم دیکھو، گھوڑے تم دیکھو، نہیں، ہمیں علم کا ہدیات دے کر گئے ہمارے امام۔ خدا کی قسم قیامت تک ہمارے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ بغیریوں کے مقابلے میں کوئی فرقہ کھڑے نہیں ہو سکتا دلائل کے میدان میں۔ یہ کل بھی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ میرا یہ نعرہ ہے، جب جس کا جی مچلے، طبیعت غرائے، مناظرہ زور سے آئے، مولانا عثمان سے رابطہ کر لینا، انشاءاللہ فقیر حاضر ہوگا، لیکن آدمی ہمارے مقابلے کا ہونا چاہیے۔ نہیں تو میں نے کہا نا، وہ ڈپلوما لایا تھا، پھر کوئی یوٹیوب کا سلور بٹن، گولڈ بٹن اور ڈائمنڈ بٹن لے کر آئے گا، ایسے نہیں چلے گا مناظرہ۔ ایسے کیسے مناظرہ؟ مناظرہ تو 2 علم والوں میں ہوتا ہے نا، جاہل سے عالم کا کوئی مناظرہ؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں عالم اور جاہل رات بھر بحث کریں گے تو جیتے گا جاہل۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب جب میں نے عالموں سے مناظرہ کیا ہے میری جیت ہوئی، اور جب جب میں نے جاہلوں سے مناظرہ کیا ہے مجھے ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں رہتی نا، وہ کہیں بھی نکل جاتا، وہ بھینس کے ناک میں نہیں ہوا بھری تو کیسا ایسا منڈی ٹیڑھا کر کے بھاگتی، ادھر بھی نکل جاتی، تو وہ حال ہے جاہلوں۔ اب عالم کے لیے ایک دائرہ ہے، دلیل دینے کی ایک خاص جگہ ہے، وہیں سے وہ دلیل دے گا، یہ تو کہیں بھی نکل جائے گا۔ تو بہرحال جب طبیعت کرے مناظرے کی تو فقیر کو یاد کر لینا، اور فقیر 5 گھنٹے نہیں لگاتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کا پرتو ہے، میں حضرت عمر فاروق کا پرتو ہوں، فٹافٹ ایک دم آر پار، زیادہ لمبا چوڑا پروگرام ہی نہیں، نکو بھائی اتنا کون جھیلتے بیٹھے۔ آئی سمجھ میں باتیں تو بہت ہیں، اور جتنی بات ہے اتنا وقت نہیں ہے۔ شہزادے
سرکار شہباز دکن تشریف لا چکے ہیں اور سبحان اللہ مقدس بارگاہوں کا فیض بارگاہ فوقیت سے اپنی آنکھوں کو اپنے دل کو منور کر کے آ رہے ہیں. اور کہاں سے آ رہے ہیں معلوم؟ اماموں کے امام، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، بشارت نبی، دعائے مولا علی، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن زوطا نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر آ رہے ہیں. الحمدللہ تازہ تازہ معاملہ ہے، روحانیت سے بھرا ہوا معاملہ ہے. آپ بھی فیضان لوٹیں، بیٹھے رہیں، حضرت کو بغور سماعت کریں. اور گزشتہ مرتبہ جیسا خانقاہ کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا، کوپن کے سلسلے میں وہ کوپنز آج بھی ہے، جاتے وقت آپ ضرور لیتے جائیں تاکہ ممبئی میں خانقاہ حنفیہ کا قیام عمل میں آ سکے. اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے سنی جمیعت الاحناف، واٹس ایپ میں جائیں، اپڈیٹس میں واٹس ایپ اوپن کرنے کے بعد اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں ٹائپ کریں سنی تو نیچے آ جائے گا سنی جمیعت الاحناف. اس پہ کلک کریں، فالو کو دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، اس چینل میں رہے. الحمدللہ بہت بھاری ڈوز ملتے ہیں اور سب کو ملتے، بخشش کسی کی نہیں ہوتی، سب کو باری سے خوراک دی جاتی ہے. جب رہو گے دیکھو گے تبھی نہ سمجھ میں آئے گا آپ کو. پوری تفصیل کیا بتاؤں گا. بہرحال مقدس بارگاہوں کا فیض اپنے سینے میں سمیٹ کر شہباز دکن تشریف لا چکے ہیں. آپ ان کا نورانی عرفانی خطاب سماعت کریں، ان سے فیض حاصل کریں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما